السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 28 ذوالقعدہ، انگریزی تاریخ 29 جون ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ دیوبند میں ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ NIA کی کارروائی۔ NIA کی ٹیم دیوبند میں لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے۔ 2 روز قبل بھی ٹیم نے شہر کے ایک جن سیوا کیندر کو کھنگالا اور شناختی کارڈ سے متعلق دستاویزوں سے چھیڑخانی کے معاملے میں سینٹر کے مالک سے کافی دیر تک پوچھ تاچھ کی۔ واضح رہے کہ ایک ہفتہ قبل شہر کے ایک مدرسے میں NIA کی ٹیم نے چھاپا مارتے ہوئے مبینہ میانمار کے رہنے والے ایک طالب علم کو حراست میں لیا تھا، جس کے بعد پرسوں صبح سویرے NIA کی ٹیم نے شہر میں ایک مرتبہ پھر دستک دی۔ ٹیم نے دیوبند کے محلہ خانقاہ میں واقع ایک جن سیوا کیندر پر چھاپا مارا اور وہاں پر رکھی دستاویزات کی باریکی سے جانچ پڑتال کی۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹیم سینٹر مالک کو اپنے ساتھ لے گئی اور کسی خفیہ مقام پر اس سے پوچھ تاچھ کی۔ ذرائع کے مطابق مدھیہ پردیش کے گرفتار کیے گئے نوجوانوں سے تفتیش کے بعد NIA ٹیم دیوبند پہنچی اور فرضی آدھار کارڈ اور پاسپورٹ تیار کرانے کے معاملے میں جن سیوا کیندر پر چھاپا مارا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس شخص کو ٹیم نے تحقیق کے لیے حراست میں لیا وہ مظفر نگر کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہے اور دیوبند میں جن سیوا کیندر چلاتا ہے اور محلہ خانقاہ کے نزدیک ایک کالونی میں کرائے کا کمرہ لے کر رہ رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق پوچھ تاچھ کے بعد مذکورہ شخص کے پاس سے مشتبہ دستاویزات نہیں ملے ہیں، جس کے بعد ٹیم نے اس شخص کو خفیہ محکمے کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ پولیس اور خفیہ محکمہ اس معاملے میں زیادہ معلومات نہ ہونے کی بات کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں SP دیہات سورج رائے نے پوچھنے پر بتایا کہ NIA کی ٹیم نے مستقیم نام کے ایک شخص سے معلومات حاصل کی تھی اور اس پورے معاملے کی تفصیلی معلومات NIA ٹیم ہی دے پائے گی۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا قابل مذمت، افسوسناک اور غیر اسلامی حرکت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ادے پور راجستھان میں پیش آنے والے واقعے کی سخت مذمت کی ہے۔ اپنے پریس نوٹ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ کسی بھی مقدس شخصیت کی شان میں گستاخی کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ BJP کی ترجمان اور نمائندہ نوپور شرما نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو اہانت کی ہے وہ مسلمانوں کے لیے بے حد تکلیف دہ ہے۔ نیز حکومت کا اس پر کوئی کارروائی نہ کرنا زخم پر نمک رکھنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور کسی شخص کو بطور خود مجرم قرار دے کر قتل کر دینا نہایت قابل مذمت حرکت ہے۔ نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ اسلامی شریعت اس کو جائز ٹھہراتی ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ادے پور راجستھان میں پیش آنے والے واقعے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ بورڈ اس مسئلے میں شروع سے ایک طرف مسلمانوں سے اپیل کرتا رہا ہے کہ وہ صبر سے کام لیں اور قانونی راستہ اختیار کریں، تو وہیں دوسری طرف حکومت سے اپیل کرتا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی جذباتی مسئلہ ہے، اس لیے کسی بھی مقدس مذہبی شخصیت کی اہانت کے سلسلے میں سخت قانون بنانا چاہیے اور ایسے مسائل میں فوری طور پر کارروائی کرنی چاہیے۔ بورڈ ایک بار پھر مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ہرگز قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور ایسے کسی بھی عمل سے بچیں جو یکجہتی اور ہم آہنگی کو متاثر کرتا ہو۔ ادھر دوسری جانب راجستھان میں ادے پور واقعے کے پیش نظر بھیلواڑہ ضلع میں حکم امتناعی نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ بھیلواڑہ، اجمیر، ٹونک اور ناگور اضلاع میں اگلے 24 گھنٹوں کے لیے انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ ادے پور واقعے کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے ملک میں ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اپیل جاری کرنے کی درخواست کی ہے، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے مقررہ وقت میں عدالتی کارروائی کرتے ہوئے حملہ آوروں کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ راجستھان میں گہلوت حکومت ناکام ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی اور مشتعل افراد نے بازار بند کر کے نعرے بازی کی۔ بعض مقامات پر بھیڑ نے سڑکوں پر ٹائر وغیرہ جلا کر احتجاج کیا۔ اس واقعے کے بعد انتظامیہ نے احتیاط کے طور پر ادے پور میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی تھی۔ شہر کے کم از کم 7 تھانوں کے علاقوں میں حکم امتناعی جاری کر دیا گیا ہے۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کی محمد زبیر کی گرفتاری کی مذمت۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ اولٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کی گرفتاری پر کہا ہے کہ بھارتی حکام انہیں فیک نیوز اور غلط معلومات میں اضافے کے خلاف اہم کام اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر ہدف بنا رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ محمد زبیر کی گرفتاری سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کو لاحق خطرہ بحران کے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اس حقیقت سے کہ انہیں FIR کی نقل نہیں دی گئی اور گرفتاری کے بعد ابتدائی گھنٹوں میں انہیں اس انداز سے حراست میں لیا گیا کہ وہ کسی کے ساتھ رابطہ نہ کر سکے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی حکام کس قدر دلیر ہو چکے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ حقیقت اور انصاف تک پہنچنے کی خاطر انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کو ہراساں کرنا، ڈرانا دھمکانا، غیر قانونی اور منمانی گرفتاریاں اور قید کرنا بھارت میں خطرناک حد تک عام ہو چکا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دہلی پولیس سے مطالبہ کیا کہ محمد زبیر کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کر دیا جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ پولیس صحافیوں، انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں اور کارکنوں کو مسلسل ہراساں کرنا بند کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق محمد زبیر کی گرفتاری اظہار رائے کی آزادی کی کھلی خلاف ورزی اور حکام کی طرف سے طاقت کا غلط استعمال ہے، جس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ بھارت میں اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ادھر دوسری جانب دہلی کی عدالت نے محمد زبیر کو 4 دن کی پولیس تحویل میں دے دیا ہے۔ سماعت کے دوران سینئر ایڈووکیٹ ورندا گروور محمد زبیر کی طرف سے پیش ہوئیں اور کہا کہ متنازع تصویر ہندی سنیما کی ہے اور بہت سے لوگوں نے شیئر کی ہے۔ ورندا گروور نے کمرے عدالت میں اس منظر کو چلانے کی اجازت بھی مانگی۔ انہوں نے عدالت میں کہا کہ کیا میں یہ سین چلا سکتی ہوں تاکہ عدالت کے ذہن میں کوئی سوال نہ رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نہ صرف ریمانڈ کی مخالفت کر رہی ہوں بلکہ اس کے بعد ضمانت بھی مانگوں گی۔ ورندا گروور نے ایک لمبی دلیل دی کہ یہ ایک صحافی کا پیشہ ورانہ فرض ہے کہ وہ حکومت کو سچ بتائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پولیس طاقت کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ سہارنپور میں 11 نوجوانوں کو ملی جیل سے رہائی، مسلم وکلاء کی جدوجہد۔ مسلم وکلاء کے ایک پینل کی جدوجہد اور کوششوں کے نتیجے میں سہارنپور کی عدالت سے مرزا پور کے جن 11 نوجوانوں کی ضمانت منظور ہوئی تھی، ان سبھی کو آج ضلع جیل سے رہا کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ یہ رہائی گزشتہ سنیچر کو ہونی تھی، لیکن عدالتی کارروائی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ کل کارروائی مکمل ہونے کے بعد سبھی کی رہائی عمل میں آئی اور تمام افراد 7 بجے صبح جیل سے رہا ہو گئے۔ جیل پر موجود مبینہ ملزمان کے اہل خانہ اور رشتہ دار ان سے مل کر بے حد خوش نظر آئے اور ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان نوجوانوں کی رہائی کے لیے اپنا تعاون اور کوششیں صرف کیں۔ رہائی کے وقت علاقہ بہٹ رائے پور میں ذمہ دار حضرات موجود رہے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے مولانا ڈاکٹر عبدالمالک مغیثی نے بتایا کہ مسلم نوجوانوں کی قانونی مدد کرنے کے سلسلے میں قانونی چارہ جوئی کے لیے تمام کوششیں جاری ہیں۔ تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور بہت جلد جیل میں قید دیگر افراد کو بھی باعزت رہائی نصیب ہوگی۔ کیس کی پیروی کر رہے بابر وسیم ایڈووکیٹ نے بتایا کہ گزشتہ کل ہی یہ 11 افراد جیل سے رہا ہو جاتے، لیکن عدالت میں ہائی کورٹ کے ججوں کی میٹنگ ہونے کے سبب رہائی کا پروانہ تاخیر سے پہنچا، جس کی وجہ سے رہائی نہ ہو سکی۔ رام گوپال ورما کو دروپدی والا ٹویٹ مہنگا پڑا، FIR درج۔ اپنے بیانات اور ٹویٹس کی وجہ سے خبروں میں رہنے والے فلم ہدایت کار رام گوپال ورما اب اپنے ایک ٹویٹ کی وجہ سے تنازعات میں گھر گئے ہیں۔ لکھنؤ کے حضرت گنج کوتواری پولیس اسٹیشن میں رام گوپال ورما کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ رام گوپال ورما نے حال ہی میں صدارتی امیدوار دروپدی مرمو سے جوڑ کر ایک ٹویٹ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ اگر دروپدی صدر ہیں تو پانڈو کون ہیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پھر کورو کون ہیں؟ ڈائریکٹر کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ مشتعل ہو گئے اور ان پر شدید تنقید کی گئی۔ جب رام گوپال ورما صدارتی امیدوار دروپدی مرمو کے بارے میں ٹویٹ کرنے کے بعد ٹرولز کے نشانے پر آئے تو انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کر کے وضاحت کی۔ اگلے ٹویٹ میں رام گوپال ورما نے لکھا کہ میں نے جو لکھا اس کی غلط تشریح نہ کی جائے۔ مہا بھارت میں دروپدی کا کردار میرا پسندیدہ کردار ہے، اس لیے ملتے جلتے ناموں کی وجہ سے مجھے متعلقہ کردار یاد آ گئے۔ میرا اس بیان کے ذریعے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا قطعی طور پر کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حالانکہ ٹرولنگ کے بعد رام گوپال ورما نے وضاحت دے دی تھی، لیکن اب اس معاملے میں ان کے خلاف شکایت درج کرائی گئی ہے۔
आइए मुझसे बात करिए, उद्धव ठाकरे की बागी मेंबरान से जज्बाती अपील। महाराष्ट्र में सियासी तूफान के दरमियान वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने एक मरतबा फिर बागी मेंबरान असम्बली से जज्बाती अपील की है। उन्होंने बागी मेंबरान से अपील करते हुए कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है, इसलिए वो वापस आ जाएं और मिल बैठकर बात करें। उद्धव ठाकरे के जरिए जारी किए गए ऑफिशियल बयान में बागी मेंबरान असम्बली से ये भी कहा गया है कि शिवसेना ने जो आपको इज्जत और एहतराम दिया है वो कहीं और नहीं मिल सकता। सामने आकर बैठें तो रास्ता ज़रूर निकलेगा। महाराष्ट्र के वज़ीर उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में फंसे मेंबरान असम्बली को लेकर हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि शिवसेना कुंबे के सरबराह के तौर पर मैं आपके जज्बात का एहतराम करता हूं और अगर आप आगे आकर बोलेंगे तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र में सियासी बहरान शुरू होने के कुछ वक्त बाद भी शिवसेना ने इस तरह की अपील की थी। शिवसेना लीडर संजय रावत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर बागी लीडरान वापस आ जाएं तो हम MVA को छोड़ने पर भी गौर कर सकते हैं। हालांकि इससे बागी मेंबरान असम्बली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। पिछले 22 जून से बागी मेंबरान असम्बली गुवाहाटी के होटल में है और ख़ुद को असली शिवसेना बता रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1-2 दिनों में बागी मेंबरान असम्बली मुंबई आने वाले हैं। उसके बाद ही उनके अगले कदम के बारे में तस्वीर साफ हो सकेगी। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। चैनल पर ताज़ा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होंगी। ये वीडियो आपकी नज़र से अगर न गुजरी हो तो इनको भी मुलाहजा फरमा सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहां भी आप हों।